اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اانکم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک لتکفرون بالذی البتہ کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے خلق الارض پیدا کیا زمین کو فی یومین دو دن میں وتجعلون لہ اور تم بناتے ہو اس کے لیے اندادا شریک ذالک رب العالمین وہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ رب العالمین ان آیات سے پہلے کفار کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ شرک اور اللہ رب العالمین کے حکم جو قیامت کے دن کا قائم ہونا اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد مومنین کی صفت کو ذکر کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالی ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان میں اپنے اپنے خدا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے اس زمین کو بنایا ہے 2 دن کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بنایا، اللہ چاہے تو کن ایک حکم کے ساتھ بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وجعل فیہا رواسیا، اور اس نے اس میں بنائے ہیں مضبوط پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر، وبارک فیہا اور اس نے برکت دی ہے اس میں، وقدر فیہا اور اس نے اندازہ رکھا ہے اس میں، اقواتہا اس کی غذاؤں کا، فی 4 ایام یہ کہ سارے کام ہوئے 4 دنوں میں، سواء للسائلین یکساں طور پر جو جواب ہو گیا پوچھنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر پہاڑوں کا ذکر کیا اور اس کے اندر آنے والی تمام اشیاء کا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پورے زمین و آسمان کا نظام 6 دنوں میں مکمل کیا ہے، یعنی 2 دن، یہاں پر 6 دنوں کا بھی ذکر واضح ہے کہ 2 دن میں زمین و آسمان کا نظام اور اس کی اندر کی تمام مخلوقات کا باقی کے 4 دنوں میں اللہ رب العالمین نے بنایا۔ تو 7واں دن جو جمعے کا دن ہے اس کے بارے میں احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کو بنایا۔ یہ جو پورا ہفتہ ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ایک ترتیب سے بنایا ہے، ہر چیز کو ایک ترتیب سے بنایا ہے۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا کہ تم اس ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس ذات کے ساتھ اوروں کو معبود بناتے ہو جس نے ایک ایک چیز کو بنایا ہے اور اس کی دلیل موجود ہے۔ زمین بنائی ہے، آسمان، نباتات، ہر چیز کی دلیل موجود ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کا ثبوت دے نہیں سکتا کہ کوئی کسی چیز کا خالق ہے۔ فرمایا سواء للسائلین یکساں طور پر جواب ہوگا پوچھنے والوں کے لیے، یعنی پوچھنے والوں کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں تھا، فقال لها وللارض تو اس نے کہا اسے اور زمین سے، ارض ائتیا طوعا تم دونوں آؤ خوشی کے ساتھ، او کرہن یا ناخوشی کے ساتھ، قالتا اتینا طاعین تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں رضا اور رغبت اور خوشی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین جس وقت یہ زمین سے یعنی پانی پر اللہ تعالیٰ کا تخت تھا تو اللہ رب العالمین نے زمین کو بنانے کا ارادہ کیا، آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے۔ تو جس وقت آسمان کی طرف گئے، اللہ کا حکم کیا تھا زمین و آسمان کو بنانے کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے کوئی مزدوریاں یا کوئی مزدوروں کو نہیں لگایا یا کوئی ایسی مٹیریل کا انتظام نہیں کیا، اللہ کا ایک حکم تھا۔ فرمایا اتینا طوعا وکرہا، میں حکم دیتا ہوں آسمان بن جائے، حکم دیتا ہوں زمین بن جائے، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی۔ اگر کوئی خوشی سے آئے گا اس کے لیے خیر ہے، اگر کوئی ناخوشی ناپسند بھی چاہے گی، زمین چاہے گی بھی میں نہیں نہ بنوں، پھر بھی اسے بننا ہی پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر زمین و آسمان نے وعدہ کیا اتینا طاعین، آسمان بھی زمین بھی سب خوشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہوئے زمین بن گئی، آسمان بن گیا۔ یہ اللہ کا حکم ہی ہے کہ یہ جو زمین، پانی آپ اندازہ کریں ایک چھوٹے سے برتن میں پانی ہو، ہم اس کے اوپر ایک ہلکا سا تنکا ٹھہرانے کے قادر نہیں ہیں۔
ایک ہلکے سے ٹنکے کو پانی کے اوپر ٹھہرانے کے قادر نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ کروڑوں میل کی زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے جو آسمان کو کھڑا کیا ہے، ہم ایک چھڑی بھی ایسے ہوا میں نہیں کھڑی کر سکتے، تو اللہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہی قادر ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی اس کائنات کے مالک ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔